ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اپنی زبانوں کو تلواریں اور اپنی قلبوں کو بندوقیں مت بناؤ. دلیل سے بات کرو. تم کہتے ہو سعودی عرب نے قبریں گرا دی ہیں, ظلم کیا. جاؤ, میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا ایک چوکیدار ہونے کی حیثیت سے اس اسٹیج پہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں چوٹیں لگی ہوئی, ہزاروں کی تعداد میں لوگ بات سن رہے ہیں, بندے کی سوچ اپنے احباب دوستوں کی علماء کی رفقا کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں, دنیا کے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث نکال کے دکھا دو جس میں نبی کائنات نے قبروں کو پختہ بنانے کا حکم دیا ہو. صرف ایک حدیث, صرف ایک حدیث, صرف ایک حدیث. کعبے کے رب کی قسم ہے, کل تمہارے ساتھ میں مل کر سعودی عرب کے خلاف جلوس نکالوں گا اور کہوں گا کہ پختہ قبروں کو کیوں گرایا ہے. یا بتلاؤ نبی کی اپنی بیوی وہ بیوی کہ جس کے مرنے کے بعد بھی نبی اس کو نہیں بھولا. ام المؤمنین عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ, مجھے نبی کی زندہ بیوی پر کبھی رشک نہیں آیا. اور جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی نگاہ کو پلٹتے ہوئے دیکھنا بھی دوبارہ نہیں کرتا. اس کی نگاہ جہاں پلٹتی ہے بے چین ہو جاتا ہے. جن کا کائنات کی کل کائنات نبی کا وجود ہے. اس نے خود کہا مجھے کبھی نبی کی کسی زندہ بیوی پہ رشک نہیں آیا تو خدیجہ الکبریٰ پہ آیا. میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا. اما عائشہ کے درمیان کے مطابق اگر کسی کا پیار سے حضور نے بے بنا نام دیا تو خدیجہ. اور بتلاؤ خدیجہ الکبریٰ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی تو نہیں, حضور نے اس کی قدر پختہ بنائی تھی کس طرح. لیکن جھوٹ بولتے ہیں, ان کو کہو ہم جھوٹ بولتے ہیں, تم کو حدیث دکھا دو, تم حدیث دکھا دو, انشاءاللہ بھابی چندہ کر کے تمہاری قبروں کو پکا کر دیتے ہیں. انشاءاللہ انتظار کریں گے کب تم مرے, کب سورج کی بوریاں تمہارے اوپر رکھیں. ابھی مرزا صاحب بھی ٹھیکہ لے دینے پر یہ پکڑنا, تم کرو بات, کوئی حدیث دکھاؤ. سید الشہداء قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار کون ہے؟ حمزہ. تاریخ کے چہرے سے ضیاء بخشی, ناقد وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے. سچ گناہوں کی رعونت کا اڑایا ہے نظام, میں نے تاریخ کے چہرے سے ضیاء بخشی ہے. آج کہتے ہو پختہ مدار کبے جبے لائٹیں, اور جس کے اندر روشنی نہیں باہر ٹیوبیں لگا لو تب بھی روشنی ہو سکتی, اور جس کے اندر روشنی ہے اس کو ضابطہ کی بجلی کی ضرورت ہے. اندر تاریخ نبی انجیل پڑے ہوئے سنو نبی کی زندگی میں حمزہ فوت ہوئے تو نہیں شہید ہوئے. اتنا پیار تھا نبی کو, اتنا پیار, اتنا پیار کہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی سے حمزہ کی تہری رشتہ داری. عام لوگوں کو یہ پتا کر سکتا یہ تو ٹھیک ہے, تہری رشتہ داری تھی تہری. کسی کو پتا ہے نبی کے بھائی بھی تھے دودھ شریک بھائی, نبی کے دودھ شریک, اور نبی کے ہم عمر بچپن کا یارانہ بھی تھا, بچپن کی دوستی بھی تھی. اتنے رشتے اتنا پیار وہ حمزہ جس کو قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار کرا, اس کی ناش مبارک کو نبی نے اٹھایا, اس کے اوپر پختہ قبر بنائی تھی. تم بتلا دو ماننے کے لیے نبی کے 4 بیٹے نبی کی زندگی میں پہنچ. آخری بیٹا ابراہیم کہ ناز کی ان کے نب کی کیا کہیے, ایک تنخری گلاب کی تھی وہ ابراہیم کہ جب فوت ہو گئے ان کی بہن نے ان کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا. کتنے نازک تھے کہ حدیث پاک میں آیا ہے نبی جو کبھی جذباتی نہیں ہوئے تھے اس وقت جذباتی ہو گئے. فرمایا رزقاً بالسواری, میری بیٹی میرے پھول کو آرام سے اٹھانا کہیں تیرے ہاتھوں کی لمس سے بچنا نہ جائے. اتنے نازک ابراہیم, اس ابراہیم کی لاش کو حضور نے اپنے ہاتھ میں رکھا. بڑھاپے کا آخری بیٹا نبی پر الفاظ ہوتے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون رضینا بقضاء اللہ ما نقول الا ما يرضي اللہ. ابراہیم تیری جدائی کا غم تو بہت ہے
لیکن تیرے باپ کی زبان سے صرف وہی لفظ نکلے گا جو رب کو پسند ہے، اور کوئی نہیں۔ آنکھوں سے آنسو موسموں کی طرح ہے، کلمہ کائنات کو ہوتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو حرام مت کیا۔ ایک صحابی چلتے چلتے آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اس مسکراتے ہوئے چہرے پہ آنسوؤں کی نہیں تعبیر لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ساتھی جو میرے جگر کا ٹکڑا تھا، جو مجھ کو چھوڑ کے اپنے رب کے پاس چلا گیا ہے، اور انسان یہ خون اور گوشت کا ٹکڑا یہ غموں سے متاثر ہوتا، خوشی سے متاثر ہوتا، لیکن زبان سے شکوے و شکایت کی لفظ میں نہیں نکالتا۔ یہ حضور کی حالت اٹھایا بیٹے کو قبرستان میں دفن کیا جاؤ، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، حدیث کی ساری کتابیں اٹھاؤ، صحابہ سے کوئی ایسی بات مت لو کہ کسی نے کہا ہو جہاں حضور نے اپنے بیٹے کو دفن کیا کسی کو اس کی قبر معلوم بھی تھی کہ نہیں۔ کپڑے مچھلے کے لیے فرمان رسول علی کو یہ اہل حدیثوں کے ہاتھ میں ما رأیت قبرا مشرفا للہ سمیتا ولا صورتا للہ سمتا، اے علی جا جو بالش پہ قبر اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو، جو منہ کی نظر آئے اس کو مٹا دو۔ اہل حدیث رسول کا پیغام لے کر قبروں کو مٹانے کے لیے نکلے، تم قبروں کے بنانے کے لیے کوئی جھوٹی حدیث نہیں دکھا دو، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار لڑتے ہیں اور ہاتھ میں۔ دوستو ہمارا مطلب صرف ایک بات کو رکھنی، اور اس بات کو فخر، اس بات پہ ناز، غرور نہیں کہ غرور اسلام کے اندر جائز نہیں، لیکن خدا کا شکر اور تم بھی شکرانہ ادا کرو کہ آج اس کے گزرے دور میں اگر کوئی خم پھونک کر سینے پر ہاتھ مار کر بنتے کی چوک یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرا مسلک صرف وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے ابو بکر عمر کو دیا تھا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کعبے کے رب کی قسم وہ صرف ایک مسلک ہے، وہ تمہارا مسلک اہل حدیث ہے، اور کوئی مسلک کائنات میں ایسا موجود نہیں ہے۔ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟